اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن میں ایک قصہ ہے جس میں ایک شخص نے پوچھا ایک برباد شہر پھر سے کیسے زندہ ہو سکتا ہے، اللہ نے اسے خود ایک مثال بنا دیا۔ 100 سال تک موت دی، پھر زندہ کیا تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ اس کا کھانا تازہ تھا اور اس کا گدھا پھر سے زندہ کر دیا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں ام حاذق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ آج ہم ایک سفر پر جا رہے ہیں، وقت کا سفر، ایمان کا سفر، قرآن کے ایک ایسے معجزے کا سفر جو کہ ہمارے ذہنوں کو ہلا کے رکھ دے گا۔ یہ قصہ ایک گہرے سوال کا جواب ہے، اللہ موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اور اس کا جواب تھیوریٹیکل نہیں بلکہ اللہ اپنے نیک بندے کو اپنی آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم نہیں بلکہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک ہیبت ناک منظر سے۔ ایک شخص، حضرت عزیر علیہ السلام، اپنے ہی شہر کی بربادی دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ یہ جیروسلم تھا جسے نبوچند نظر کے لشکروں نے تباہ کر دیا تھا۔ شہر ایک تباہی کا منظر بن چکا تھا۔ روشنی سے بھرے بازار خاموش تھے، گھر مٹی کا ڈھیر بن گئے تھے اور اونچی عمارتیں صرف ڈھانچے بن کے رہ گئی تھیں۔ عزیر علیہ السلام وہاں رک جاتے ہیں۔ دل بوجھل ہے، ہر جگہ سے بربادی چھلک رہی ہے، اور پھر ایک سوچ، ایک انسانی سوچ ان کے دل میں ابھر کر آتی ہے۔ وہ دھیرے سے کہتے ہیں، اللہ اس شہر کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا بلکہ اس منظر کی ہیبت سے پیدا ہونے والی حیرانی تھی۔ اور اسی لمحے معجزہ شروع ہو گیا۔ شہر سے نہیں بلکہ انہی سے۔ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو وہاں ہی موت دے دی۔ وہ اسی جگہ انتقال کر گئے، لیکن یہ ہمیشہ کی موت نہیں تھی بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک سبق کا آغاز تھا۔ 100 سال گزر گئے، شہر دوبارہ بس گیا، زندگی واپس آ گئی۔ بنی اسرائیل کی نئی نسل وہاں رہ رہی تھی، اپنے باپ داداؤں کو صرف روایت کی حد تک جانتی ہوئی۔ اور پھر اسی جگہ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے ان کی آنکھیں واپس کی۔ وہ ہوش میں آئے، دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک آواز آئی، تم کتنی دیر یہاں رکے رہے؟ عزیر علیہ السلام کو ایسا لگا جیسے وہ ابھی ابھی سو کر اٹھے ہوں۔ سورج بھی لگ بھگ اسی جگہ تھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ جیسے ایک دن یا آدھا دن گزرا ہو۔ تو وہ جواب دیتے ہیں، شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر ایک آواز کہتی ہے، نہیں، تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ سوچو، 100 سال! ان کا دماغ ہل گیا، لیکن دلیل ان کے سامنے ہی موجود تھی۔ اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو۔ وہ دیکھتے ہیں ان کے پاس وہی ناشتہ پڑا تھا جو وہ 100 سال پہلے لے کر نکلے تھے، انجیر، انگور اور شربت کی مشق۔ اور سبحان اللہ، انجیر کھٹی نہیں ہوئی تھی، انگور سڑے نہیں، شربت خراب نہیں ہوا، سب کچھ اسی دن کی طرح تازہ تھا۔ ایک ایسا لمحہ جو وقت سے آزاد، اللہ کے حکم سے محفوظ۔ لیکن سب سے بڑا سبق ابھی آنا باقی تھا۔ اور اپنے گدھے کو دیکھو۔ عزیر علیہ السلام مڑ کر دیکھتے ہیں، جہاں ان کا گدھا ہونا چاہیے تھا وہاں صرف سفید، سوکھی، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ اور وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک ربانی عمل شروع ہو چکا ہے۔ قرآن کے لفظ کتنے طاقتور ہیں۔ ہڈی کو دیکھو، ہم کیسے ان کو جوڑ کر گوشت پہناتے ہیں۔ سوچئے، ایک ہوا اٹھتی ہے، سب ہڈیاں اکٹھی ہو کر ایک مکمل ڈھانچہ بن جاتی ہیں۔ پھر ان پر رگوں، گوشت اور جلد کی تار
برق رفتاری سے لپٹنے لگتی ہے، جیسے نور سے بنے جا رہے ہوں۔ پھر ایک فرشتہ روح پھونکتا ہے اور گدھا زور سے رگڑتا ہے، زندہ۔ اس لمحے سارا شک یقین میں بدل گیا۔ عزیر علیہ السلام بول اٹھتے ہیں، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آنکھوں سے دیکھا ہوا یقین۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، ہمارے لیے ایک نشانی ہے۔ جس طرح اللہ نے ایک مرے ہوئے آدمی اور پوری طرح سے سڑی ہوئی ہڈی کو زندہ کیا، وہ قیامت کے دن سب کو زندہ کرے گا، صرف ایک حکم، کن سے۔ عزیر علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کی ہر بربادی، ہر مایوسی، ہر مردہ امید، اللہ اسے پھر زندہ کر سکتا ہے۔ عزیر کا نام قرآن میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے، سورہ التوبہ میں۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی زبانوں کی بات ہے، وہ ان لوگوں کی باتیں دہراتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے۔ اللہ انہیں ہلاک کرے۔ یہ کہاں سے الٹے راستے پر چل پڑے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام ایک نیک شخص، ایک نبی یا بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے بہت صالح مصلح تھے۔ قرآن ان یہود پر سخت تنقید کرتا ہے جنہوں نے حد سے بڑھ کر انہیں اتنا مقدس قرار دیا کہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ یہ ان کی سوچ تھی، عزیر علیہ السلام کی نہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق جب یروشلم کی تباہی کے بعد توراہ گم ہو گئی تھی تو اللہ نے انہیں توراہ دوبارہ لکھوائی۔ اسی لیے کچھ یہود ان کو بہت اونچا درجہ دیتے ہیں۔ تو اگلی دفعہ جب آپ کو لگے کہ کوئی چیز ناممکن ہے، عزیر علیہ السلام کا قصہ یاد کرنا، 100 سال بعد بھی تازہ انجیر یاد رکھنا، ہڈیوں سے دوبارہ اٹھتا ہوا گدھا یاد رکھنا، اور سب سے بڑا سبق، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ ہمیں عزیر علیہ السلام جیسا یقین عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن فار واچنگ۔ لائک، سبسکرائب اور اپنے تھاٹس کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اس معجزے سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟